لائف چینجنگ دعا، ایک ایسی دعا جس نے ایک صحابی کی پوری زندگی ہی تبدیل کر ڈالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ایک واقعہ اور ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کھانے پینے کے طور پہ کھجور اور گھی میسر تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ کون سا تھا؟ یہ فرض والا روزہ نہیں تھا بلکہ نفلی روزہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے کھانے سے منع کر دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک حصے میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اور یہ نماز بھی فرض والی نماز نہیں تھی بلکہ ایک نفلی نماز تھی جو اللہ کے نبی نے ان کے گھر کے اندر ادا کیا۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے حق میں اللہ کے نبی نے کچھ دعائیں دیں۔ آپ نے ان کو کچھ دعائیں دیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا ایک لڑکا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کون؟ انہوں نے کہا کہ خادم کا، آپ کا خادم یعنی انس بن مالک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے حق میں کچھ خصوصی طور پہ دعائیں کر دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دعائیں دی، اور ایسی دعائیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر جتنے خیر ہو سکتے تھے ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے ایک دعا کے اندر جمع کر دیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فی، اے اللہ تو انس بن مالک کو مال عطا فرما، ان کو اولاد عطا فرما، اور جو بھی چیزیں ان کو دے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی یہ دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے لیے لائف چینجنگ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 120 اولاد ان کو عطا کیے۔ عمر کی بات کریں، اختلاف ہے، بعض نے 92 سال 93 سال اور بعض اہل علم نے 103 سال ذکر کیے ہیں۔ تقریباً 100 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اور اگر علم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے بھی ان کو برکت دی، ان کے علم کے اندر بھی اللہ نے برکت عطا کیا، اور ایسی برکت عطا کی کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ جن سے حدیث مروی ہیں، جب آپ نمبرنگ کریں گے تو تیسرے نمبر پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن سے 2630 حدیثیں مروی ہیں، اور تیسرے نمبر پر نام آتا ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا جن سے 2286 حدیثیں مروی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چھوٹی سی دعا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے مال کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خیر و برکت والی دعا ثابت ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس واقعے کے اندر، اس دعا کے اندر پیغام یہ ہے، یہ دعا آپ بھی یاد کریں اور اس دعا کو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہیں۔ کیا خبر کب کس کی دعا لگ جائے اور کس کے علم کے اندر، مال کے اندر اور اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہو جائے۔